ہمارے گھر میں ابھی بہت بڑی قیامت گزری تھی، جس کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ امی یعنی زلیخا بی بی نے سارے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ سب محلے والے LED کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، کیونکہ آج اس اسکرین پر کچھ ایسا دکھائی دینے والا تھا جس سے میری اور میری ماں کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑنے والا تھا۔ لیکن لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا نام احسان ہے، میں کیمرے کا کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے۔ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ کیمرے کو کہاں اور کیسے لگانا ہے تاکہ منظر بالکل صاف دکھائی دے۔ آج جو کیمرہ لگا تھا وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک قبر پر نصب تھا، اور ہم سب اس قبر کے اندرونی منظر کو دیکھنے والے تھے، جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی میت کو دفنایا گیا تھا۔ وہاں میرا شاگرد عادل بھی کھڑا تھا، جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کیمرہ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے لگا رہے۔ محلے کے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں آج کیا دیکھنے کو مل جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مریم ایسی لڑکی تو نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی ساس زلیخا بی بی نے جو باتیں کہی ہیں، ان سب کو سن کر یہی دیکھنے آئے کہ اس کی قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر LED پر نمودار ہوا تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کچھ سجدے میں گر گئے اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنی بیوی کی قبر کی طرف دوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہ منظر تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مریم میری بیوی تھی جس سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک باحیا اور محنتی لڑکی تھی۔ پورے گھر کا کام خوشی خوشی کرتی تھی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل پسند نہ تھی۔ میری ماں نے میرے لیے ایک اور لڑکی پسند کی تھی، اور اس کے ساتھ میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات میں ہے، جبکہ مریم قرآن پاک کی حافظہ اور دیندار لڑکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر نکاح اس لیے کیا کہ اگر پہلے بتاتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نکاح کے بعد جب انہیں خبر ہوئی تو وہ طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی مریم کے ساتھ گزرے گی۔ مریم اپنی ساس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی تھی کہ ایک دن امی ضرور مجھ سے خوش ہو جائیں گی، لیکن امی کو شاید اس سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا اور گھبرا کر بولی، احسان فوراً گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کمرے میں غیر مرد ہے اور اس نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عقل نے ساتھ نہیں دیا۔ میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند ضرور تھا مگر تالا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی تالا کھولا تو مریم نے چونک کر کہا، کیا ہوا احسان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، بس ایک ضروری کیمرہ گھر بھول آیا تھا، وہ الماری سے نکال دو۔ اس نے فوراً کیمرہ نکال کے دے دیا۔ کمرے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ کھانا کھا کے جانا۔ پھر میں باہر آ گیا۔ امی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی وہ غیر مرد نہیں تھا، وہ مریم کا سگا بھائی ہے جو بیرون ملک سے آیا ہے، اپنی بہن کی شادی میں شامل نہ ہو سکا تھا، اس لیے اب ملاقات کرنے آیا ہے۔ آپ نے بلا وجہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ امی بولی، مجھے کیا پتا تھا وہ بھائی ہے، اس نے تو آتے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، امی اگر اس نے ایسا کیا تو وہ طریقہ غلط تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے بد کردار سمجھیں۔ رات کو میں نے مریم سے پوچھا کہ تم نے بھائی کا اور امی کا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ بھولی بھائی نے خود اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو امی سامنے بیٹھی تھیں، میں کمرے میں تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ میں مریم کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، تو میں کیوں الگ سے کہتی؟ اس بات سے واضح تھا کہ امی نے جھوٹ بولا اور صرف فساد ڈالنے کے لیے ایسا کیا۔ مریم ہمیشہ صبر کرتی اور کہتی، ماں ہے، آخر ایک دن سمجھ جائیں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مریم نے خوشی سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، امید ہے حمل کے دن اچھے گزریں گے۔ یہ سن کر میں تو خوشی سے جھوم اٹھا، مگر یہ خوشی صرف مجھے ہی محسوس ہوئی۔ امی کے چہرے پر اس وقت بھی ناگواری تھی، جیسے انہیں اس آنے والے بچے سے نفرت ہو۔ وہ بیچاری پریشان ہوتی، مجھے تسلی دیتی،
جب بچہ آئے گا امی سب کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن مجھے معلوم تھا میری ماں ایک ضدی عورت ہے۔ اس نے ساری زندگی میرے والد کو بھی اس طرح ذلیل کیا، اپنے سسرال والوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئیں تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور میری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ جب کوئی آپ کے اپنے کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے اور وہ بات سچی نہیں ہوتی تو آپ کو غصہ آتا ہے، مگر جب وہی بات سچی ثابت ہو تو آپ کو غصہ نہیں بلکہ افسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو ایسی ہی ہے، بلکہ میں نے تو اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ میری ماں اکثر جھگڑے بھی کر دیا کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سنا دیتی تھی، خود ہی کہتی تھی کہ یہ ہوا، وہ ہو رہا ہے، اور اگر کبھی سچ میں ایسا نہ ہوتا تو پھر رونا شروع کر دیتی اور کہتی اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ جب بھی میں گھر میں آتا مجھے کوئی نہ کوئی تناؤ والی بات سننے کو ملتی، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سب کچھ نارمل رہا۔ اب میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی پریشان ہو، مگر وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس پر ڈال دیے تھے۔ اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں افسردہ ہی تھا جب گھر میں کسی بات پر شدید لڑائی ہوئی اور میری ماں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا اور میں اس وقت اس کے انجام سے بے خبر تھا۔ میری 5 ماہ کی حاملہ بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ زلیخا بی بی نے اسے دھکا دیا تھا اور اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کی 2 عورتیں پہلے سے موجود تھیں اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میری دنیا بھر کے دکھ اوپر آ گئے۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے کہانی گھڑ کر بتائی کہ یہ عورت زنا کر رہی تھی، کہ تمہاری ماں نے اسے پکڑ کر تھپڑ مارا، مگر اس کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ فوت ہو گئی۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی، یوں لگا جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، اور جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہی قیامت ہوتی ہے۔ میری اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی اور میری بیوی جسے میں نے محبت سے لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے سختی سے لڑائی شروع کر دی اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بد کردار نہیں تھی، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں دھکا دیا؟ زلیخا بی بی نے کہا میں نے تیری بیوی کی جان لینے کا ارادہ نہیں کیا، حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ تھیں، مگر وہ عورتیں بھی دراصل زلیخا بی بی کی اپنی دوست تھیں۔ میں نے کہا میں قبول نہیں کرتا کہ میری بیوی بد کردار تھی۔ زلیخا بی بی نے کہا اگر اسلام میں کوئی کسی کی جان لے لے یا جھوٹ بولے یا چوری کرے تو اسے بھی سزا ملتی ہے، مگر زنا پر سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے اس کا حساب آج ہی رات سے شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں تو تم اس کی قبر میں کیمرہ لگا دو اور دیکھ اس پر کس طرح کا عذاب آتا ہے۔ اس بیان کے بعد رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے اور محلے میں یہ معاملہ پھیل گیا۔ زلیخا بی بی نے صاف کہا تھا کہ اس کے دھکا دینے کی وجہ سے وہ دنیا سے گئی ہے اور اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر زلیخا بی بی یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کر تیری بیوی کو مار دیا تو پھر بھی میں اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا، بس مجھے افسوس تھا، مگر ایسی باتیں کی جا رہی تھی تو انہیں ثبوت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیمرہ لگا دو اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، مگر میری ماں نے کہا نہیں ایسا کریں گے تاکہ کل تیرے دل میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرا کام کیمرہ لگانے کا تھا۔ میرے پاس بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے بٹن کیمروں سے لے کر بڑے کیمروں تک ہر قسم کا سامان میرے پاس موجود تھا، اور کیمرہ کا لگانا میرے لیے مشکل بات نہیں تھی، اس لیے اتنی ارینج کی تھی کہ ہم گھر بھی بیٹھے منظر دیکھ سکتے۔ میرا ایک شاگرد عادل تھا، میری ماں نے اسے کہا کہ یہ کام تیرا ہے، جا کر قبر میں کیمرہ لگا دے اور پھر جلدی سے میت دفن کر دی جائے۔ میری بیوی کے ماں باپ کو بھی اطلاع دے دی گئی، مگر جب وہ پہنچے تو میت کو جلدی سے قبرستان لے جایا جا چکا تھا اور اسے دفن کر دیا گیا اور کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا۔ محلے کی ساری عورتیں، کچھ رشتہ دار ایل ای ڈی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے منظر ایل ای ڈی پر آتا جا رہا تھا مجھے ایسا لگنے لگا جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے اور میری دنیا اجڑ چکی ہے۔
میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد کا دل نہیں روتا۔ میں نے کہا کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی، میرا جذبہ تھا۔ میری ماں نے کہا جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی بد کردار تھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ بس دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا دماغ کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا میں جس بیوی کو صبح خوش آمدید کہہ کر چھوڑ کر گیا تھا اور اب اس دنیا میں نہیں تھی، وہ مجھے 2 دن پہلے بتا رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی مجھے کچھ دن کے لیے امی کے گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہاں میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑ آؤں گا، تم بس 1 ہفتے کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ کر چلی جانا۔ مگر وہ کہتی تھی کہ امی تازہ کھانا پسند کرتی ہیں، فریز کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں نے کہا میں تمہارے لیے باہر سے تازہ کھانا منگوا دوں گا یا خود بنا دوں گا تاکہ تم آرام کر سکو۔ وہ چاہتی تھی کہ میں صبح سے شام تک اپنے والدین کے ساتھ کچھ دن رہوں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ وہ کہتی تھی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ میں کہتا بہت پیار کرتا ہوں، مگر میرے اور کوئی بہن بھائی نہیں ہیں، اسی لیے میری ماں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزارنی ہے۔ مجھے بھی سمجھ آتی تھی وہ میری ماں ہے، مگر میں کیا کہہ سکتا تھا، ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ مریم کہتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی ماں ہے، میں سے یہ سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہے، اور یہی سوچے کر وہ صبر کرتی رہی۔ مگر آخر کار ہر رات ایسے بنے کہ مریم ہم سے جدا ہو گئی اور میں رہ گیا صرف دکھ اور سوالات کے ساتھ۔ میں نے انصاف کی امید رکھی اور یہ امید تھی کہ حق اور سچ آخر کار سامنے ضرور آئیں گے، اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی مریم کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میں بہت قسمت بن گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ کر گیا تھا اور جب واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میری وہ بیوی جس پر مجھے خود سے زیادہ اعتبار تھا زنا کار نکلی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میری ماں زلیخا بی بی نے اسے اس دنیا سے بھی روانہ کر دیا تھا۔ اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے، اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا بھی تھا تو میرے آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی۔ میں خود انصاف کرتا، میں فیصلہ کرتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر وہ واقعی گناہ گار ہوتی تو میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس کی جان تو نہ لیتے۔ اس کے ماں باپ بھی میری طرح ہی غریب لوگ تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا باہر روزگار کے لیے گیا ہوا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھیں وہ مجھے بھی مار دینے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، لیکن میں نہیں رکھ سکا، میں اسے اپنی ماں سے بھی نہیں بچا سکا تو دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں قبر پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بہت نیک انسان تھا، بلکہ میرے بھائی جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ قبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا، صرف تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کر کیمرہ واپس نکالا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کیمرہ بہت مہنگا تھا اور ابھی تک میں نے اس کے پورے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ وہ باہر کے ملک سے منگوایا گیا تھا۔ کچھ لوگ آتے تھے اور اس کیمرے کو کرائے پر لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قبر کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں اور میری ماں زلیخا بی بی کہنے لگی دیکھو دیکھو عذاب شروع ہو گیا اس بد کردار عورت پر۔ ارے اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا دیا تھا، کبھی کوئی آتا تھا تو کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کر دروازے بند کر لیتی تھی۔ میری ماں کیا کیا کہہ رہی تھی اور اب جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میری دنیا تو پہلے ہی لٹ چکی تھی۔ لیکن اچانک لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اسکرین پر منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میت قبر کو باہر دھکیل رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف دوڑا۔ قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بس 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ تبھی تو ہمیں کیمرے کا عکس واضح نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے گھٹنے جواب دے رہے تھے۔ وہ 2 بار راستے میں گرا، لیکن جب قبرستان پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا، اس نے کہا کہ بھابھی بھابھی۔
بس اس کی زبان سے اتنا ہی نکلا، اور پھر دو لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم فوراً مریم کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً سے ICU میں داخل کیا اور وینٹیلیٹر پر ڈالا کیونکہ اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی مریم اس دنیا سے گئی نہیں تھی۔ دیوار سے سر ٹکرانے کی وجہ سے جھٹکا لگا تھا جس سے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ میری ماں کو اس بات کا علم تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مریم کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا۔ اچانک کوئی قبر کھودنے لگا اور میرا شاگرد تھا کیونکہ اسے اندر سے آواز سنائی دی۔ کیمرے کے سوراخ سے تھوڑی سی آکسیجن اندر جا سکتی تھی جس کی وجہ سے مریم ابھی زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ مجھ پر کرم ہوا، مگر شاید اتنا جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میری غلطی بھی تھی۔ جب مجھے پتہ تھا میری ماں ایسی ہے تو مجھے مریم کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن زندگی موت کی کشمکش میں رہی۔ ڈاکٹرز کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے قرضے لیے، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر شخص رہتا تھا، اس کا نام سونا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اس کے پاس دولت بے شمار تھی مگر خرچ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں واپس کر دینا، اگر نہ ہو تو مت دینا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت میں جان بچانا مشکل تھا، لیکن میں اب اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی مریم کسی طرح بچ جائے اور مجھ پر کرم ہو۔ میری ماں زلیخا کے سارے رشتہ دار محلے والے برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں، بس یہی اس کی زبان پر چل رہا تھا۔ میری بیوی مریم کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، لیکن وہ ابھی بھی ICU میں تھی اور 1.5 مہینے بعد اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ اب بولنے کے قابل نہیں، اسے مصنوعی پھیپھڑوں سے سانس لینا پڑے گا۔ اس کی حالت اب بھی نازک تھی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اشارے سے پوچھا ہمارا بچہ؟ میں نے کہا وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ روئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا اس کے لیے رونا خطرناک ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کبھی بھاری کام نہیں کر سکے گی، زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے گی، صرف گھر کے اندر ہی چل سکے گی۔ ساری زندگی سانس لینے کے لیے مصنوعی پھیپھڑے، آکسیجن سلنڈر استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر مستقبل میں کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی تو شاید اس کی زندگی آسان ہو سکے، لیکن فی الحال اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی مریم کو گھر لے آیا، اس کے ساتھ کئی مشینیں آئیں اور اب انہی مشینوں کے سہارے زندہ رہنے والی تھی۔ میں پورے 35 لاکھ کا مقروض تھا، میری دکان بک چکی تھی، میرے سارے کیمرے، میرا سارا مال سب بک چکا تھا۔ میرے گھر میں گندگی مچی تھی، جالے لگے تھے۔ کچھ رشتہ دار اچھے تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور میری بیوی کا خیال کرنے کا وعدہ کیا اور کچھ دن ہمارے ساتھ رہے، لیکن اس کے بعد مجھے ہی اس کا خیال کرنا تھا۔ میری ماں کہنے لگی اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، اب ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس پہ تو بہت پیسے لگیں گے، ساری زندگی اس کو اسی طرح سنبھالنا پڑے گا۔ اب یہ تیرے کس کام کی؟ اس کے تو بچے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اپنا سامان باندھے، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کو ایک نرس اور اپنے سسر کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ میرے ماموں بہت امیر تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور میرے حال پر رحم کریں۔ میری ماں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا اور اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ہی سنبھالیں کیونکہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف اسے ہی سنبھال سکتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے جاتے جاتے دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب اسی طرح زندہ رہتی تھی۔ میری مریم تھوڑی بہت بہتری آئی، لیکن جب وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اسے کہا کہ اس میں آپ کا کیا قصور؟ وہ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر کہتے کہ ایسے مریض کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں آدھی رہ جاتی ہے۔
میں تو اسی بات پر خوش ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن جب بھی اسے دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب میری مریم کے لیے دعا کریں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا کر اس کی جان بچائی، اسی طرح اس کی صحت بھی واپس آ جائے۔ یہ سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنی زیادہ صحت مند تھی، کیسے بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کرتی تھی، مجھے ایک صحت مند اولاد دینے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا، صرف اس لیے کہ میری ماں کو اس سے نفرت تھی، بس وہی ساس بہو کی روایتی نفرت جس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی ماں کو کبھی معاف کر پاؤں گا، لیکن اب میری ساری زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزاروں گا، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مجھے کہتی ہے آپ دوسری شادی کر لیں، پر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا اور ایسے ہی گزاروں گا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی تو بھی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ عورت کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔